كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور۔ آیت 102 پہلے پارے میں سحر جادو کے بارے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ ہاروت اور ماروت کے واقعے کے ضمن میں جادو اس کا اثر تو ہوتا ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جادو یہ شیطانی کرتوت کا نتیجہ ہے، اس لیے اسلامی شریعت میں اس سے منع کیا گیا۔ جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا یہ دونوں کے لیے سخت سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اور جادو کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی کسی کو بذات خود نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قضاء و قدر کا فیصلہ ہے۔ اور پھر جادوگر کسی اچھے اور مفید یا پازیٹیو مقصد کے لیے اپنے فن کا استعمال نہیں کرتا، بلکہ عموماً شیطانی حرکتوں کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اور سب سے بڑا کام جو ان کا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دینا، سپریشن، کیونکہ شیطانی یہ کرتوت ہے اور یہ شیطانی حربہ ہے کہ اگر ہنستے بولتے اچھے خاصے گھرانے کو اجاڑ دیا جائے تو اس کا نقصان صرف 2 افراد نہیں بلکہ پورے خاندان اور کنبے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے مختلف برائیاں جنم لیتی ہیں، اس لیے سحر کی، جادو سیکھنے سکھانے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں مختلف اور بہت ساری تفصیلات ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا سہارا لینا چاہیے۔ معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، یہ اس کے لیے بہت ہی تریاق ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ وغیرہ، اس کے ذریعے سے آدمی اپنے آپ کو دم کر لیا کرے تو اللہ تعالیٰ یہ جو شیاطین اور اس کے اثرات ہیں اس سے محفوظ فرما دے گا۔ یہاں پر 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو بالکل ہی ہر چیز کو جادو اور شیطانی اثر کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو بالکلیہ سحر کا انکار کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت اور حق ان دونوں کے درمیان ہے۔ نہ ہر چیز جادو کا نتیجہ ہے، نہ جادو کے اثرات سے بالکلیہ انکار کیا جا سکتا ہے۔ پھر آیت 104 کے اندر آداب گفتگو کی جو بات بتائی گئی، جس کا اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا جا چکا، کہ ایک مہذب اور شائستہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے ساتھ گفتگو کرے تو عمدہ انداز سے گفتگو کرے، گویا اس کی زبان سے پھول جھڑ رہے ہوں، ایسے نہیں کہ آپ جیسے کانٹے چبو رہے ہوں کسی کو، یا دوسروں کو ان کا دل زخمی کرنے والی بات، اس طرح کا نہیں۔ یہ یہودیوں کا انداز تھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو مختلف انداز اختیار کرتے گستاخی اور بے ادبی کے، اور ایسے ہی ایک اور جو ان کی جو بگاڑ کے جو مختلف اسباب اور آثار تھے یہودیوں کے، اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کہی گئی، اور وہ یہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کبھی کبھی عجیب و غریب قسم کے ٹپیکل اعتراضات کیا کرتے تھے، گویا کہ انہیں دشمنی حضرت جبرائیل سے ہے، دشمنی حضرت میکائیل سے ہے۔ اس طرح کا انداز وہ اختیار کرتے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں نازل ہوئی، ان کو آخری نبی کیوں بنایا گیا، حضرت جبرائیل لا کر وحی انہیں کیوں دیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب جہالت، سرکشی اور ضد بازی کا یہ نتیجہ ہے۔ دیکھیے آدمی ضد بازی میں کہاں سے کہاں تک پہنچتا ہے اور کیا کیا اعتراضات کرتا ہے۔ پھر آیات 120 اور اس سے آگے ایک اور بہت اہم بات بتائی گئی، یہودی اور خاص طور پر یہودیوں کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں ایک خاص اصول بتایا گیا، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ یہ قرآن مجید کی آیت، میری کہانی نہیں، میری بات نہیں ہے، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ دین کے مسئلے میں، شریعت کے مسئلے میں، عقیدے کے مسئلے میں یہود و نصارہ تم سے راضی ہو جائیں، حتیٰ کہ آپ ان کی اپنی خواہشات اور ان کی اپنی باتوں کی پیروی نہ کرنے لگ جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ چاہے کتنا ہی کمپرومائز کر لیں،
کتنا ہی آپ جھکاؤ کا معاملہ کر لیں، مگر دین اسلام سے جنہیں نفرت ہو یا اعتراض ہو، وہ کبھی بھی آپ سے مطمئن نہیں ہونے لگے۔ تو یہاں ہمارے لیے یہ قانون ہے کہ عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں کوئی کامپرومائز، مداہنت اور سستی کے بغیر دو ٹوک انداز میں ایک مسلمان کا موقف ہونا چاہیے۔ کامپرومائز اور مفاہمت یہ کھانے پینے، چلنے پھرنے، اس طرح کی چیزوں میں تو ہو سکتی ہے جب تک کوئی شریعت کا اصول نہ ٹکراتا ہو، لیکن قانون الہی کے اندر عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں کوئی راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کسی کے ساتھ کوئی آپ کامپرومائز شریعت کی بنیاد پر نہیں کر سکتے کہ میں دین کو چھوڑ دوں، عقیدے کا انکار کر دوں تاکہ وہ راضی ہو، یہ راضی ہو جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نیور ایور، وہ کبھی تم سے راضی ہی نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آیات 127 سے 129 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کس انداز سے کیا گیا۔ پڑھیے آپ قرآن کریم، سمجھنے کی کوشش کیجیے حضرت ابراہیم کا مقام کتنا بلند ہے۔ تعمیر کعبہ، اور اس موقع پر انہوں نے جو خاص طور پر دو دعائیں فرمائی تھیں، ایک تو کعبۃ اللہ اور وہاں رہنے والوں کے بارے میں، اور دوسرے آخری نبی کے سلسلے میں کہ بار الہ، ایک ایسے نبی کو بھیج جو وہاں پر دین کی تعلیم دے سکے، ان کا تزکیہ کر سکے، اور پھر اسی طرح سے وہاں رہنے والوں کے لیے امن و امان اور خوشحالی ایسی ہو کہ اس گھر کو آباد کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی مکہ مکرمہ، وہاں عام طور پر وہاں کی جو زمین ہے، فروٹ وغیرہ پھل پیدا نہیں ہوتے، مگر اس کے باوجود آپ چاہے کسی موسم میں چلے جائیے، نہ کھانے پینے کی کوئی آپ کو کمی اور قلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور نہ ہی کوئی فروٹ وغیرہ کا شارٹیج ہوگا، بلکہ بسا اوقات جو آپ اپنے علاقوں میں وہ پھل نہیں کھا سکتے، جو وہاں آپ کو الحمدللہ وافر مقدار میں ملتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا بھر کے لاکھوں کا حاجی یا عمرہ کرنے والے یا زائرین وہاں پر پہنچتے ہیں، مگر کھانے پینے کا کوئی پرابلم نہیں، کوئی شارٹیج نہیں، الحمدللہ۔ اور پھر اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو کس انداز سے پیش کیا گیا، اس سے آپ سمجھیے مقام ابراہیم کیا ہے۔ آیت 130 میں ایک خاص بات کہی گئی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے اعزاز، آنر سے سرفراز فرمایا۔ لیکن یہ اعزاز کیوں ملا؟ خاندان کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، یا رنگ و نسل، جغرافیائی پس منظر کی بنیاد پر؟ نہیں، اللہ پر ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر۔ جب ان سے کہا گیا ایمان لانے کے لیے، تو انہوں نے ایمان لانے کا اعلان کیا، اور پوری زندگی اسی ایمان کے اطراف ان کی گھوم رہی ہے۔ تو گویا اعزاز، مقام بلند ملتا ہے سچے ایمان اور درست عمل کے نتیجے میں۔ پھر آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کہ مختلف طرح سے ان کو آزمایا گیا۔ ابتلا، آزمائش، ٹیسٹ اور ٹرائل کا جو قانون ہے، یہ انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی کیسے آتا ہے۔ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ طرح طرح سے ان کو آزمایا گیا، کہ اپنا جہاں ان کی پیدائش ہوئی، ان کا علاقہ، ان کی بستی، ریاست، حکومت ان کے خلاف ہو گئی، زندہ جلانے کی کوشش کی گئی انہیں، پھر اس کے بعد میں دیش سے ان کو نکالا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، اور اس کے بعد میں جا کر ان کو مکہ مکرمہ میں، جو کہ اس زمانے میں کیا منظر رہا ہوگا مکے کا، وادی غیر ذی زرع، جہاں زندگی گزارنے کے ظاہری کوئی اسباب اور علامتیں دکھائی تک نہیں دیتی تھی، چھوٹے سے بچے اور ان کی ماں کو وہاں چھوڑنا پڑا۔ یہ قربانی، امتحان، آزمائش سے وہ جب کامیاب و کامران گزرے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد انعام و اکرام کی، کیسے ان پر بارش فرمائی۔ کہا گیا انی جاعلک للناس اماما،
کہ لوگوں کی امامت کا تاج گویا کہ تمہارے سر پر رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعزاز ان کو دیا جا رہا ہے، لوگوں کی امامت۔ تو انہوں نے وہاں ایک سوال کیا جو بہت غور طلب ہے، قال ومن ذریتی، کہ اللہ اتنے امتحانات اور آزمائش کے بعد مجھ پر انعام ہو رہا ہے، تو کیا ان میں سے میری اولاد کو بھی کوئی حصہ ملے گا؟ یعنی وراثت، میرے بعد آنے والوں کو بھی اس کا کوئی حصہ مل سکے گا؟ لیکن قانون الہی دیکھیے، کیا کہا گیا کہ تمہارے بعد آنے والی تمہاری جو اولاد نسل ہے، ان میں جو تمہارے نقش قدم پر چلے گا، اس کے لیے تو یہی اعزاز اور آنر ہے، مگر صرف تمہاری نسل سے اس کا کوئی چونکہ تعلق ہے، اگر وہ عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی مقام نہیں۔ قال لا ینال عہد الظالمین، اس لیے کہ جو ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹک جائیں، چاہے خاندانی اور نسل کے اعتبار سے ان کا تعلق کسی کے بھی ساتھ ہو، اس کے لیے کوئی اعزاز نہیں مل سکتا۔ اگر یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بات کہی جا رہی ہے کہ اعزاز اور آنر اسی کو ملے گا جو ایمان اور عمل کی کسوٹی پر اترے گا، تو پھر آپ بتائیے کون ہے دنیا میں جو یہ کہہ سکے کہ میں جسے چاہے جنت میں لے جاؤں، جسے چاہے اس کی مغفرت کروا دوں، جسے چاہے جنت دلوا دوں؟ حضرت ابراہیم کے نمونے کو اپنے سامنے رکھیے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کے لیے وصیت کی، یہ ول ہے حضرت ابراہیم کی، جو پہلے پارے کے آخری حصے میں بتائی گئی، کہ اپنی اولاد سے تاکید کی کہ تم صراط مستقیم پر رہنا، لا الہ الا اللہ کو تم قبول کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا، تمہاری موت بھی آئے تو اسی کلمہ حق پر آئے۔ یہ ہے ایک وصیت حضرت ابراہیم کی اپنی اولاد کے لیے، یعنی جس دین کو انہوں نے قبول کیا اس کے مطابق قربانیاں پیش کیں، اپنی اولاد کو بھی یہی وہ وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ تم بھی اسی راستے پر چلتے رہنا۔